اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کی بھلائی اور خیر کے لیے انبیاء اور رسول کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچایا ہے۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو نبوت سے پہلے لوگوں کا طرز زندگی دیکھ کے پریشان تھے کہ یہ جن کو اپنا خالق اور مالک مان رہے ہیں، یہ جن کو اپنا داتا اور مشکل کشا مان رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر آغاز نبوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا بھی آغاز ہوا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور تھے، تو پورے مکے میں ہر دل عزیز تھے، ہر ایک انسان، ہر فرد و بشر آقا علیہ السلام کی عزت و توقیر کرتا تھا اور نبی علیہ السلام کے اخلاق کے گن گاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو دعوت توحید و رسالت دی کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون وتملکون العرب والعجم، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی دشمنی کا آغاز اس دن سے ہوا۔ گویا کہ انسانوں کو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے اخلاق کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا، انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، صرف اور صرف اختلاف اس مشن کے ساتھ تھا، اس دعوت کے ساتھ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے رکھی۔ اب جب نبی علیہ السلام کے سامنے لوگ جو ہیں مخالفت کا اظہار کر رہے ہیں، بددعائیہ کلمات بھی دے رہے ہیں، تباہی و بربادی کی باتیں کر رہے ہیں، دیوانہ، شاعر اور اس طرح کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، تو آقا علیہ السلام یقینی طور پہ پریشان بھی ہوئے کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ اچانک سے ایسا کیا معمہ ہو گیا ہے کہ یہی لوگ جو اپنے جھگڑوں کے فیصلے مجھ سے کرواتے تھے، اپنے تنازعات کا حل مجھ سے نکلواتے تھے، مجھے عزت و توقیر سے اور بڑے احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن اب یہی لوگ جو ہیں وہ میرے مخالف ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کئی طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ مکی صورتوں میں جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تو جتنی بھی صورتیں اور آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیا گیا وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت تھا، کیونکہ اللہ پہ ایمان کے بغیر انسان جو ہے دین اسلام میں داخل ہو سکتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان لائے بغیر انسان کہے کہ جی میں مسلمان بن سکتا ہوں یا میں مومن بن سکتا ہوں یا میں اللہ سے اجر حاصل کر سکتا ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مکی صورتیں اور مکی آیات میں جو بنیادی موضوع تھا ان میں دعوت توحید و رسالت تھی اور قصص الانبیاء، سابقہ انبیاء کے اور سابقہ امتوں کے واقعات بتائے گئے اور اخلاق حسنہ کے اوپر زور دیا گیا۔
کیونکہ مکی دور میں یہی ضرورت تھی کہ ان اساس کے اوپر، ان بنیادوں کے اوپر امت کی اصلاح کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب توحید و رسالت کی دعوت دی اور پھر اس کے بعد آنے والی مشکلات، مصائب، آلام، رنج اور تکالیف جب سامنے آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مختلف انبیاء کے قصے بتائے کہ نبی پریشان نہ ہوں، ابھی تو یہ آغاز ہے، ابھی تو یہ ابتدا ہے۔ آپ سے پہلے دیکھیں نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے، اس بگڑی ہوئی قوم کو بتاتے رہے کہ جن کاموں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ کام بھی عارضی ہیں، تمہاری زندگی بھی عارضی ہے، اور جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ بھی عارضی ہے۔ لیکن 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی صرف مٹھی بھر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اپنے بیٹے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، ان کا دین قبول نہیں کیا، اس شریعت کو نہیں مانا جو شریعت حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے اندر درویشی، عاجزی و انکساری کوٹ کوٹ کے بھری پڑی تھی، اب لوگوں کو دعوت توحید و رسالت دے رہے ہیں، اور اللہ کی لاڈلی قوموں میں سے سب سے لاڈلی ترین قوم بنی اسرائیل کہ جو بھی مطالبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مطالبہ قبول کیا اور ان کے ناز نخرے اٹھائے، صرف اس لیے کہ شاید کہ یہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں۔ لیکن جب انہوں نے بھی ہدایت کو اختیار نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا کیا حشر کیا، وہ واقعات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرمائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اس معاشرے میں مبعوث فرمائے گئے کہ جب معاشرہ اپنی اخلاقی ابتری کی طرف جا چکا ہے، بالکل بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے، اخلاقیات نام کی چیز موجود نہیں ہے، جہاں سچ کو عیب جانا جاتا ہے اور جھوٹ کو دلیری سمجھا جاتا ہے، امانت کو بزدلی سمجھا جاتا ہے اور امانتوں کو ہڑپ کرنا دلیری سمجھا جاتا ہے، جہاں گناہ کرنا شیوا سمجھا جاتا ہے اور اچھائی اختیار کرنا کمزوری کی علامت بن چکا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور پھر لوگوں کی طرف بھیجا کہ آپ انہیں بتائیں کہ اس دنیا کو کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا کے اندر انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد کے معاملات کیا ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو پہلی کی 4 آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں۔ پہلے والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم، سادے معنوں میں تو اس کا معنی یہی بنے گا، انجیر اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اب بظاہر دیکھیں تو اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کی قسمیں اٹھائیں، اور چیزوں کی قسم حضرت جی وقار اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ ان چیزوں کی افادیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا مقصد ہے، کیونکہ دیکھیں جب انسان قسم اٹھاتا ہے اپنے مد مقابل سے کوئی بات کر رہا ہے اور وہ بات نہیں مان رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ بات کرنے والا جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ پھر اپنے سے بڑی ہستی یعنی کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ بھئی اللہ کی قسم یہ بات اسی طرح ہے، تو وہ اس کی عظمت کو اور اس کے اندر سے شک شبے کو دور کرنے کے لیے انسان قسم اٹھا رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو بڑی ذات ہی کوئی نہیں، کیونکہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اتنی بڑی زمین کو بطور فرش ہمارے لیے بچھانے والا اللہ ہے، اتنے بڑے آسمان کو ہمارے اوپر بطور چھت کے بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا اللہ ہے، اور اتنی کثیر تعداد میں ہزاروں اقسام میں مخلوقات پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت پیدا کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ان کے اندر تمہارے لیے چھپی ہوئی جو ہے وہ نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے گواہیاں ہیں۔ 3 سے مراد انجیر، اس سے مراد دمشق کا شہر ہے، کیونکہ دمشق شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ والزیتون، اس سے مراد بیت المقدس ہے، فلسطین کی سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ وطور سینین، طور پہاڑ،
جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، رسالت عطا فرمائی تھی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شریعت عطا فرمائی تھی اور انہیں کہا تھا کہ آپ جا کے لوگوں کو اب دعوت توحید و رسالت دیں گے، اور پھر آگے جا کے فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو گویا کہا جاتے ہیں جلوکار اس سے مراد کیا ہے؟ کیا لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 4 لاڈلے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اتنا طویل عرصہ تک لوگوں کو دعوت توحید دیتے رہے، ایمانیات بھی سکھاتے رہے، سابقہ انبیاء کے واقعات بھی بتاتے رہے، اخلاقیات کا درس بھی دیتے رہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے وعظ اور جن کی نصیحتیں بائبل کے اندر بہت اچھے انداز میں بیان کی گئی ہیں، اگر آپ مختلف انبیاء کے وعظ اور نصیحتوں کو پڑھنا چاہیں تو ان میں سے بہترین وعظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعظ اور نصیحتیں وہ تو کمال درجے کی ہیں کہ ایک ایک لفظ کے اندر نبی علیہ السلام نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے نصیحتیں بھرپور طور پہ بھری پڑی ہیں۔ لیکن اگر آپ سابقہ انبیاء کے وعظ دیکھیں تو سابقہ انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے بہترین وعظ کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بائبل میں انجیل میں موجود ہے کہ وہ ساری رات زیتون پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، اللہ کیا کرتے تھے، اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی جو ہے بگاڑ کا شکار ہے، گمراہی کا شکار ہے، کسی غلط کام کی طرف جا رہا، بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے، تو پھر ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام اس کی اصلاح کرنی ہے پردے کے ساتھ، تنہائی میں، صرف اسے بتانا ہے کہ بھائی تمہارے اندر یہ خرابی موجود ہے، تمہارے اندر یہ غلطی موجود ہے، اپنی اصلاح کر لو۔ اگر تم اسی راستے پہ چلتے رہے آگے بہت بڑا گڑھا ہے، تم اس کے اندر گر جاؤ گے، تم جو ہے آگ کے اندر گرو گے، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لو گے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پھر اس کے لیے رات کی تنہائی میں دعائیں بھی کرنی ہیں۔ یہ انبیاء کا شیوا ہے، کیونکہ ہدایت کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی آپ کا کام لوگوں کو دعوت دینا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، آگے ہدایت کسے دینی ہے، کسے نہیں دینی، کسے گمراہی کے اندر رکھنا ہے، یہ اختیار صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پہاڑ سے نیچے اترے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے کہ بھئی یہ جو تم امانتوں میں خیانت کرتے ہو، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو، بددیانتی کرتے ہو، ظلم و ستم کرتے ہو، یہ تمہارے کام ٹھیک نہیں ہیں۔ بالآخر تم نے مرنا ہے، منو مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے حساب دینا ہے۔ تو اب یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھا ایک بہت بڑی جماعت اکٹھی ہے، بہت سے لوگ جمع ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا ایک خاتون ہے فاحشہ، زانیہ، بد کردار ہے، اب ہم نے اسے رجم کرنا ہے، کیونکہ ہر شریعت میں شادی شدہ زانی کی سزا سنگسار ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پتھر پکڑ لی، کہا چلے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جب وہ مقام آیا جہاں خاتون کو سنگسار کرنے کی باری تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک ہی بات کہی، لیکن نصیحت سے بھرپور، کہا بھی تم میں سے ہر وہ بندہ اس فاحشہ بد کردار خاتون کو پتھر مارے، سنگسار کرے جس نے آج تک یہ برائی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صرف یہ ایک جملہ بولنا تھا، سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جس سے حضرت انکار ہمیں بھی یہ اخلاقی درس کیا ملتا ہے کہ ہم بھی جب لوگوں کے سامنے واز کرتے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن جب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمارے جیسا پاپی کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا نافرمان ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا خطا کار ہی کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، جیسا کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں میں رب کا نبی ہوں تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا تھا، اپنے کردار کو پیش کیا تھا کہ لوگوں میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو،
کبھی میں نے امانتوں کو ہڑپ کیا ہو، کبھی میں نے وعدہ خلافی کی ہو، کبھی میں نے کسی کا حق مارا ہو، کبھی میں نے کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہو، کبھی میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کیا ہے۔ اور 40 سال حضرت ابوبکر تھوڑے نہیں ہوتے، 40 سالہ عرصہ تھوڑا نہیں تھا۔ تو سارے مکہ نے کیا کہا تھا؟ ما جربناک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ یہ کس معاشرے کی بات ہے؟ جو معاشرہ اخلاقی اعتبار سے بدترین ہو چکا ہے، جس معاشرے میں صداقت نام کی چیز موجود نہیں ہے، امانت نام کی چیز موجود نہیں ہے، جہاں انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اسی معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان 4 لاڈلے پیغمبروں کو مبعوث فرما کے ہمارے لیے یہ درس دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اصلاح کرنا تو پھر اس بات کا انتظار نہ کریں کہ حکومت وقت اعلان کرے کہ آج کے بعد جو جھوٹ بولے گا اسے اتنی سزا دی جائے گی، جو امانت میں خیانت کرے گا اسے اتنا جرمانہ ڈالا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا اسے اتنے دن کے لیے قید کر دیا جائے گا۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو سیدھا کر کے لوگوں کے سامنے مثال کے طور پہ پیش کریں، پھر جا کے لوگ جو ہیں وہ اصلاح کی طرف آتے ہیں۔ اب 4 پیغمبروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت